اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع وہی برننگ ٹاپک ہے۔ اوقاف کا بل آج پاس نہیں ہوا، لوگ آپس میں مبارکبادیں دے رہے ہیں، لوگ کل رات تک بھی بلکہ آج بھی دوپہر تک بھی میسیجز بھیج رہے تھے کہ ابھی ووٹنگ کریے، ابھی ووٹنگ کریے، اپنی رائے دیتے رہیے۔ میں تو خیر اس کے خلاف تھا، میں اسی پہ بات کروں گا آج۔ اور ابھی میرے پاس ایک ویڈیو آیا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ مجھ سے کہا ہے کہ مجھے بھائی آپ بھی جو ہے اس پہ کچھ بولیے۔ بھائی میں کوئی لیڈر نہیں ہوں، میں کوئی عالم، کوئی رجسٹرڈ یعنی کوئی متوع نہیں ہوں، کوئی مفتی بھی نہیں ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں، قرآن کو پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور مجھے کسی کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے وہ لینگویج سیکھی ہے جس لینگویج میں اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے۔ سو سمپل نا بھائی۔ آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں تیلگو بولی جاتی ہے تو 3-4 مہینے میں آپ تیلگو سمجھنے لگتے ہیں، بولنے لگتے ہیں۔ سامنے والا پانی مانگ رہا ہے، چائے مانگ رہا ہے، طبیعت خراب ہے، ساری باتیں ہیں نا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کچھ الفاظ کا چناؤ ہے، کچھ الفاظ کے معنی ہیں، آپ کمیونیکیٹ کر کے اپنے دل کی بات یا تو کسی کو سناتے ہیں یا کسی کی بات آپ سنتے ہیں، پھر بیچ میں رہ جاتا ہے عمل۔ اشارہ کرنے والے بھی گونگے جو ہے وہ سگنل سے اپنی بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں وہ بھی آیا تھا ایک ویڈیو کہ گونگوں کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے ایک صاحب نے پورا یہ بتا کے ایسے کچھ کر کے یہ بتایا تھا کہ میلاد النبی مبارک کچھ طرح سے آیا تھا۔ تو یہ ویڈیو مجھے بڑا اچھا لگا، لیکن میں تمام علماء سے، تمام لیڈروں سے، تمام اپنے مسلم بھائیوں سے اور تمام غیر مسلموں سے اور تمام ہندوستانیوں سے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہو کے ایک عرض کروں گا، ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی سوچ کو 1-2 اسٹیپ اور اوپر لے جائیے اور اسی طاق میں رہیے کہ اس سے اوپر بھی کوئی منزل ہے تو میں اس سے اچھی بات سوچوں۔ obviously نا، آپ ایک چیز پسند کرتے ہیں شو روم میں، پھر یہ پوچھتے ہیں اس سے اچھی کوئی چیز ہے، بھلے پیسے جاتے جائیں یا پھر اس سے اچھی بھی ہو اور سستی بھی مل جائے۔ تو یہ تو معاملہ بالکل فری ہے، دین کا علم سیکھنا بالکل فری ہے، صرف آپ کو اپنا تھوڑا سا وقت دینا ہے، اس میں آپ کا انٹینشن دیکھا جائے گا، آپ کی نیت کیا تھی، اور آپ کو آگے بڑھا دیا جائے گا۔ ذرا یہ ویڈیو سنیے، دیکھیے۔ سب سے پہلے فوج، ملٹری، دوسرا ریلوے، اس کے بعد وقف۔ اتنا بڑا زمیندار ہونے کے باوجود، 8 سے 9 لاکھ ایکڑ زمین ہونے کے باوجود ہم کسی بیوہ کو وظیفہ بھی اس سے نہیں دے پا رہے۔ اب بہتر مینجمنٹ کے نام پر بی جے پی اس میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہتر مینجمنٹ اور مسلمانوں کے لیے، اور بی جے پی یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ بی جے پی کا دخل آنا مطلب مسلمانوں کے لیے کوئی تکلیف شدہ بات ہونے ہے، یہ پکی بات ہے۔ ریلوے بک گیا، ایئر انڈیا بک گیا، ایئرپورٹ بک گیا، سی پورٹ بک گیا، کیا بچا ہے؟ سب بکتا جا رہا ہے۔ اب ان کی نیت جو ہے نا، ان کی نیت وقف بورڈ پر آئی ہے کہ وقف بورڈ کی زمینیں بہت زیادہ ہیں، کہ وقف کی پراپرٹی مذہبی پراپرٹی ہے، مذہبی پراپرٹی ہے جو 200-300 سالوں سے ایک بڑا لینڈ بینک ہے۔ یہ 9 لاکھ ایکڑ زمین کوئی چوری اور ڈاکہ ڈال کے نہیں دی گئی ہے، یہ 9 لاکھ زمین لوگوں نے اپنی وقف بورڈ کو دیا ہے، جو صاحب حیثیت تھے، زمین درگاہ، مسجد، یتیم خانہ، مسافر خانے کے نام پر دی گئی ہیں۔ اس بل میں یہ خطرہ سب سے بڑا ہے کہ وقف بورڈ کو ربر اسٹیمپ بنانا چاہتی ہے سرکار۔ 36 کلکٹر کا پاور۔ چلیے صاحب، میں یہاں تک ہی آپ کو سناؤں گا، باقی آپ کو وائرلی مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے۔ میں صرف ان تمام علماء سے، اور یہ لیڈر صاحب کون ہیں مجھے نہیں معلوم، اور ہمارے لیڈران، ہمارے رہنما جو ہیں ان تک بھی اگر میری بات پہنچ جائے تو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے۔ یہ مت دیکھیے میں کون ہوں، میرا حلیہ کیا ہے، یہ دیکھیے میں بات کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کے دل کو لگے مجھے سبسکرائب کرنے کی، شیئر کرنے کی، آپ کے اپنے دل کو لگے تو ایک سجدہ کر لیجئے اللہ کے سامنے اور یہ پوچھئے کہ اللہ، ہمارا ایک بھائی ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، وہی غذائیں کھاتا ہے، اسی طرح سوتا ہے، اس کے بھی دل میں درد ہے، اس کو بھی محبت ہے اسلام سے، اللہ سے، محمد سے، رسول سے۔ تو یہ بندہ کچھ کہہ رہا ہے، اس کی بات میں کچھ تو دم ہونا چاہیے، یا ہے نہیں ہے،
یہ گمراہ ہے تو ہمارے دل سے، دماغ سے، کانوں سے ہٹا دے اس کو. اگر اس میں کچھ دم ہے تو وہ ہمارے دل اور دماغ میں ڈال اور ہمیں سوچنے کی صلاحیت دے کہ یہ بندہ بول کیا رہا ہے آخر. وہ توفیق عطا فرما، اس سے واقفیت دے، اسے توفیق کہتے ہیں، اور ہدایت دے، ڈائریکشن بتا کہ یہ صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات، یہ زمین اوقاف کی ہے. انہوں نے کہا یہ زمین اللہ کی ہے میرے بھائی. آپ کون ہوتے اللہ کے واسطے دینے والے؟ سمجھ میں آ گئی بات. یہ پوری زمین اللہ کی ہے. سورہ بقرہ، اب میں قرآنی آیات پیش کروں گا، بہت لمبی ہو جائے گی بات. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری اور بہت ساری جگہوں پہ بتایا ہے کہ تم جو ہے نساء میں، میرے خیال میں، تم ہجرت کر کے گئے کیوں نہیں اگر مصیبت میں تھے؟ تو میں اکثر فلسطینیوں کے لیے بولتا ہوں کہ تم لیے اللہ کی زمین وسیع تھی، الارض الواسعہ. یہ یعنی کیا تمہاری، یہ کچھ اسی طرح کے الفاظ ہے. بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو زمین وقف کی تھی تو اس کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا. کہیں نہ کہیں اس کا رجسٹریشن ہونا چاہیے نا کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے، کہاں سے آئی. تو ایک بورڈ بنایا گیا جس میں یہ لکھایا گیا کہ بھائی فلاں زمین بھی وقف کی ہو گئی، فلاں زمین. اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ اب تک کیا کرتے رہے آپ کی تقریر میں بات سٹارٹنگ سے مل گئی کہ کوئی بیوہ کو وظیفہ نہیں ملا، کوئی اور اس میں ترقی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اندر خرافات شامل ہو گئے. مدرسے ہیں تو فرقہ بندی کی بنیاد ہے، مسجدیں ہیں تو فرقوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، قبرستان ہے، اطراف میں پورے قبضے ہیں. کوئی پنچر بنانے والا آ گیا، کوئی بھیک مانگنے والا آ گیا، کوئی جو ہے اپنی ایک دکان لگا کے ترکاری بھاجی بیچ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل میکینک ہے، کوئی کچھ ہے. اطراف گھیرے ہوئے پورے قبرستان کے. پھر کسی صاحب کو تھوڑی توفیق ہوئی، انہوں نے کہا ہٹاؤ اس کو. دیوار نہیں تھی، چندہ کر کے یہ کر کے دیواریں اٹھائے اوقاف سے. مسجدوں پہ قبضہ ہے محلے والوں کا، محلے کے غنڈوں کا. پھر اوقاف آتی ہے وہاں پر، اور آ کے وہاں ان کو دیکھو، ان کے اپنے کیریکٹر بھی ویسے ہی ہیں، الٹے سیدھے. بہرحال درگاہ بن گئی ہے کہیں، درگاہ کا احاطہ کے نام سے جو لوٹم لاٹ ہوئی ہے. تو آپ نے ابھی تک کون سا اچھا ریکارڈ قائم کیا ہے دنیا میں؟ یہ ہوتا وہاں پر بڑے بڑے اسکول کھلتے، کالجز کھلتے، آپ کسی غیر مسلم کو وہاں پر لیکچرر کا جاب دیتے، اسکول کا جاب دیتے، سلیبس ایسا رکھتے کہ وہ پڑھاتے پڑھاتے مسلمان ہو جاتا. آپ کی تعلیمی میدان میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کے یہ پورے اوقاف، آپ نے مسلم پرسنل لاء کے پورے اختیارات ان کو دے دیے. پرسنل لاء کے بورڈ کے کون ممبرز ہیں، ان کے ہیڈ کون ہیں، ذرا دیکھیے. ابھی حال ہی میں حیدرآباد میں قادر علی خان صاحب نے جو ہے 70s میں 80s میں سیٹوین قائم کیا. میں بیچ میں گیا تو قادر علی خان صاحب کا نام ہی نہیں ہے فاؤنڈرز میں، سارے الٹے سیدھے نام لکھے ہوئے ہیں، اصل آدمی کا نام نہیں ہے. انہوں نے وہ حویلی لی کرائے پہ. مسلمانوں کی پراپرٹیز کا کیا حشر ہوا؟ آج تھوڑا سا سروے کر کے دیکھ لیجیے آپ. اس کا مطلب یہ ہوا، شارٹ کٹ میں بات کو ختم کروں گا، کہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. میرے دادا نے ایک پراپرٹی میرے لیے بھی چھوڑی، میرے پوری فیملی کے ممبرز کے لیے بھی چھوڑی، اور کچھ حصہ اوقاف کو بھی دے دیا کہ بھئی یہاں مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، قبرستان کے لیے تھوڑا سا حصہ رکھ دو، اور یہ کرو. ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی قانون ہے نا. اتنی عقل ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی کہ کوئی ایسا کام کرتے جس سے پروڈکٹیو اس میں فائدہ ہوتا، پیسیو انکم ہوتی. ہم اس کو ملٹیپلائی کر کے، جیسے عثمان غنی کا ایک باغ انہوں نے دیا تھا، ہم سنتے ہیں الراجی بینک میں آج وہ کروڑوں ملینز بلینز میں وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو جو باغ ڈونیٹ کیا تھا، انہوں نے وقف کیا تھا. پہلی بات ان کی نیت اچھی تھی. ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اپنے گناہوں کو بیلنس کرنے کے لیے کیا ہوگا. ارے میں اتنی عیاشی کر رہا ہوں، میں اتنی کنیزوں کو رکھ رہا ہوں، میں اتنا یہ بربادی کر رہا ہوں، میں اتنے اس میں پڑا ہوا ہوں، عیاشی میں، شراب، جوئے میں، اور جو ہے گندی عورتوں کے پاس. اب اس کے ایکویلنٹ میں کیا کرنا؟ ایک دواخانہ بنا دو، ایک جامعہ بنا دو، اور جو ہے ایک یونیورسٹی بنا دو. چلیے، عثمانیہ یونیورسٹی، عثمانیہ دواخانہ، اور آپ کا جامعہ نظامیہ بن گیا، اور
اور کیا ہوا؟ پھر آپ نے کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں کا سونا، اور یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم کہ آپ نے اندرا گاندھی کو دے دیا، تو تقسیم ہوئی تو نہرو کو دے دیا، گاندھی کو دے دیا. کیوں دیے بھائی آپ؟ آج دیکھیے نا آپ کے، پھر اس کے بعد پوری فیملی چھوڑ کے بھاگ گئی آسٹریلیا میں کہیں جا کے بیٹھے ہوئے، ابھی بھی آتے ہیں جاتے ہیں. یہ کیا تماشے سننے میں آتے ہیں مسلمانوں کے؟ ہمارے پاس کون سی ایبلٹی ہے؟ تو میں ایک سٹیپ آپ کو یہ بڑھانا چاہ رہا ہوں، یہ زمین اللہ کی ہے. ہمارے بڑوں نے وہ کام کیا تھا، میرے دادا نے وہ چیز دی تھی، لیکن میرے والد صاحب نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، لاپرواہی میں سوتے رہے. میں آیا پوترا ان کا، میں نے اپنی نالائقی، اپنی کاہلی، اپنی بدماشی، اپنی آوارہ گردی سے سارا کچھ برباد کر دیا. میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے ایک معاملے میں لاپرواہی کی، کوئی دوسرا آدمی اس پہ قبضہ کر لیا یہاں قطر میں، اور ایک دن اس نے کہا کہ نہیں مجیب صاحب اب آپ کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے گھر لیا کسی سے، قطری سے، اس کو بنایا، اس کو آگے کسی کو کرائے پہ دیا. میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ یہ کرایہ مالک تک پہنچا دیجئے، جو میرا پروفٹ ہے مجھے دے دیجئے. وہ 4-5 مہینے دیتا رہا. جیسا ہی اس نے دیکھا کہ بندہ مجھ سے کچھ پوچھ نہیں رہا ہے، گھر پہ قبضہ کر لیا. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ میری اپنی زندگی کی مثال ہے. آج اتنا رونا کیوں ہے بھائی مسلمانوں کو؟ یہ رونا اصل میں وہ لوگ چلا رہے ہیں، یا تو جو قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم جو چوری کی زمین، اوقاف کی زمین کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسا نہ ہو. ہمارے اپنے گھر کے پاس چونٹی شاہ کی مسجد 3 روپے 4 روپے کرایہ تھا، 30-40 روپے ہوا، 200-300 ہوا ہوں گا، 6 مہینے کا کرایہ باقی ہے. لوگ وہ زمین کے اوپر، اوقاف کی زمین کے اوپر کمیٹی والوں نے کچھ پیسے لے لیے، ان کو اجازت دے دی بنانے کی. چلو ٹھیک ہے، کوئی قانون ہوگا، کچھ ایسی بات ہوگی، اوقاف نے بھی اجازت دی ہوگی، لیکن پردے کے پیچھے سے کچھ مال گیا ہوگا. پھر یہ کیسا بنا تو آپ آج کے حساب سے جو یہ بلڈنگ کا خرچہ ہے، اس کا آپ اگر 15,000 کرایہ آتا ہے باہر، تو 7.5 کیجئے، کیونکہ زمین ہماری ہے مسجد کی، اوقاف کی، اور بلڈنگ آپ کی ہے. 60-40 کیجئے. ارے کم سے کم 10,000 تم معاف کرو، 5,000 تو مسجد کو دو. جمعے کے بعد چندہ مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، وہ ڈبے چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور وہ جو 300 400 140 150 کرایہ ہے، وہ بھی 6 مہینے کے باقی ہیں. کیا ہے یار یہ؟ کسی کو برا لگ رہا ہوگا، میں بے حد معافی چاہتا ہوں. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کو جواب دینا نہیں ہے؟ آپ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آج جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو جو حرام کھلا رہے ہیں، کل کو وہ اپنی زندگی میں کیا کریں گے؟ آپ بجائے ان کو ہدایت دینے کے، جنت کا راستہ دکھانے کے، آپ تو جہنم میں جانے کا راستے پہ چل کے دکھا رہے ہیں. یہ بڑے بڑے لیڈران، کیا ان کی عقل ماری گئی ہے کہ ایک سٹیپ آگے نہیں سوچ سکتے؟ بھائی جو ہو گیا جانے دیجئے، اس کو چھوڑیے. آپ جو اتنا وقت خراب کر رہے ہیں، یہ جو میسیجز کرنے میں، بڑے بڑے نالائقوں کو دیکھا میں نے، بڑے پڑھے لکھے، اپنے آپ کو بہت توپ سمجھنے والے، ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں، جلدی ووٹ ڈالیے، جلدی اسکین کریے، جیسا تمہارے ووٹ کی وجہ سے بہت کچھ ہونے والا ہے. ارے بھائی آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کیوں نہیں سمجھ رہے آپ کے آئی ڈیز لیے جا رہے ہیں، دیکھا جا رہا ہے، ان کے اوپر کام کرنا ہے. ایک سافٹ ویئر ایک بٹن دبائیں گے، کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کی لسٹ آ جائے گی. ذرا جاؤ بھائی ان کے پیچھے کام کرو. ہو سکتا ہے ان لوگوں کو ایک آپشن میں ڈال کے رکھ دیا گیا ہو، ان کو کوئی گورنمنٹ کی نوکری نہیں دینا ہے، ان کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا ہے. آگے جا کے کل کے لیے دن یہ لسٹ نکل جائے گی، وہ ایریا چیک کرو جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں، وہاں سختی کرو. کچھ بھی ہو سکتا. آپ کو اللہ نے کیا حکم دیا، وہ کام کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ کے سامنے اپنے نبی کی ایک مثال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے کہا کہ اگر تمہارے لیے یہاں پر جینا مشکل ہے، جس زمین پہ تم رہتے ہو، تم دعوت دے رہے ہو، اگر ان لوگوں نے تمہارا جینا یا تمہاری عبادت میں کوئی بادھا ڈالی یا کوئی رکاوٹ ڈالی، تو زمین چھوڑ کے چلے جاؤ. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان الگ ہوا، دیکھ لیا آپ نے کیا حشر ہوا. آج دنیا کا بدترین ملک جو ہے پاکستان بنا ہوا ہے. آپ نے بڑی کوشش کر کے پاکستان بنا لیا اسلام کے نام پہ. پاکستان نام ہی غلط رکھے، اسلامستان رکھنا چاہیے تھا. پاک تو اللہ کی ذات ہے، ہر ایک کے ساتھ پاک لگا دیتے آپ. کیا حشر ہوا پاکستان کا؟ کیوں نہیں ہوا؟
آپ کے سامنے جو ہجرت کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ مکے سے مدینہ گئے، ایک ریاست قائم کی، ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی وغیرہ مل کے، علامہ اقبال وغیرہ مل کے یہی نیت، یہی ارادے سے، وہ تو اتفاق سے گورے چھوڑ کے گئے تو ملا ہم کو پاکستان، ورنہ کہاں ملتا تھا؟ ان کا جب مطلب پورا ہو گیا تب گئے وہ لوگ۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، وہ فریڈم فائٹر، ہم نے ان کے لیے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ خیر وہ موضوع الگ ہے۔ بہرحال پاکستان بن گیا۔ پاکستان جس بنیادوں پہ بنا، دنیا کی بدترین قوم پاکستانی ہو گئی ہے۔ جتنے فرقے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، جتنے یہ سب فسادات پیدا ہوتے ہیں، نئے اسلام میں فرقے بنانا اور گمراہ کرنا لوگوں کو، نئے فارمولے نکالے جاتے ہیں، بدترین درجے کی گمراہی ہے۔ شرک اپنے لیول پہ ہے، شدت اپنے لیول کے اوپر ہے، نفاق اپنے لیول کے اوپر ہے، بے حیائی اپنے لیول پہ ہے، رشوت، خون، قتل و غارت گری اپنے لیول کے اوپر اونچی ہائی لیول پہ جا رہی ہے، لیکن شرم نہیں آ رہی مسلمانوں کو۔ دوسری طرف ہمارے عرب ہیں، ان کے پاس پیسہ نکل گیا، کیا کر رہے ہیں صاحب؟ کیا کر رہے ہیں؟ آج وقف کے نام پہ یہاں پر بھی دنیا بھر کی پراپرٹیز ہیں۔ بہرحال باتیں بہت ہیں کرنے کی، میری صرف اتنی گزارش ہے، تھوڑا کامن لیول پہ آئیے، اور آپ اپنا کام بھول گئے ہیں۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو غلط راستوں سے نکال کے صحیح راستہ دکھانا کہ بھائی یہ راستہ جنت کا ہے۔ اور ابھی یہ صاحب کہہ رہے تھے آگے کے بیان میں آگے کہ متحد بنو مسلمانوں، متحد بناؤ، بلاؤ جماعت اسلامی والوں کو، بناؤ ان کو، مدنی صاحب کو، ارشد مدنی صاحب کو بلاؤ، فلاں بلاؤ۔ آپ لوگ اپنے عقیدے پہ متفق نہیں ہے صاحب، یہ ایک معاملے میں متفق کہاں سے ہوں گے؟ آپ نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، آپ قرآن کو بیس نہیں بنائیں۔ اگر بیس بنائے تو یا تو حکومت بنانے کے لیے کرے، یا جہاد لے کے اٹھ گئے، یا توحید اور شرک لے کے اٹھ گئے۔ قرآن کو بحیثیت مجموعی آپ نے نہیں لیا آج تک۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن پہ عمل کرنے کا، قرآن کی دعوت دینے کا ایک اور ایک ہی ریزن ہے، وہ کیا ہے؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن۔ کیوں پیوریفیکیشن؟ کیونکہ ہم کو جنت کا راستہ ملے۔ جنت میں ہم ایسی گندی حالت میں نہیں جا سکتے۔ پہلے آپ اپنا پیوریفیکیشن کیجئے، فیملی کا کیجئے، محلے کا کیجئے، رشتہ داروں کا کیجئے، شہر کا کیجئے، ملک کا کیجئے، انٹرنیشنل لیول پہ جائیے۔ اللہ نے ایک راستہ بنا کے دیا آپ کو۔ بہرحال میں آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹی ذہنیت، چھوٹا دماغ، وہ کھڑے رہ کے کہہ رہا ہے یہ ہمارا ہندوستان ہے، یہ رام جنم بھومی ہے، وہ فلاں ہے، انہوں بولے ایسا ہے، مسلمان یہاں پر 700 سال حکومت کرے۔ مسلمان کہاں سے کہ اوپر سے اترا کیا بھائی؟ ہم لوگ بھی وہی ہوں گے نا بھائی، جو پہلے کوئی الیہ ملیہ رمیش گنیش مہیش ہوں گا، پیٹر ڈیسوزا جان وغیرہ ہوں گا، ان سے کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے۔ وہ لوگ کہاں سے کنورٹ ہوئے؟ وہ ابراہیم کے دور میں بنی اسرائیل سے نکلے ہوں گے، بنی اسماعیل سے نکلے ہوں گے، اور جو ہے موسیٰ عیسیٰ کی قوم میں سے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ حام، سام اور یافس، نوح کی اولاد، 3 بیٹے نکل گئے الگ الگ دنیا میں۔ نوح سے پہلے کیا تھا؟ ایک آدھ کوئی بھی ایک آدھ آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ دنیا میں ایک مرد اور ایک عورت سے دنیا شروع ہوئی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوب وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہارے پاس اگر کوئی بڑا ہے، عزت والا ہے، معتبر ہے، قابل تحسین ہے، تو وہ ہے جو اللہ کی نظر میں عزت والا، وہ ہے جو برائیوں سے بچے۔ بس یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے۔ ذرا ذہن کھولیے سر پلیز، اور یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیجیے۔